Assalamu alaikum guys. Today we will discuss about a case study, a method of research. तो आज हम बात करेंगे केस स्टडी के बारे में। केस स्टडी एक रिसर्च मेथड है और स्पेशली ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में या क्लिनिकल सेटिंग में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला रिसर्च मेथड है वो केस स्टडी है। और क्लिनिकल साइड पे ये मोस्ट कॉमन रिसर्च मेथड है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ केस स्टडी? इट वॉज़ कॉल्ड अ फ्राइडियन मेथड ऑफ रिसर्च। तो इसको सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो है वो फ्राइड ने यूज़ किया था और उसने इंट्रोड्यूस भी इसको करवाया था। अ केस स्टडी इज़ एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ वन पर्सन, ग्रुप और इवेंट। जो केस स्टडी होता है ये किसी भी इंसान या ग्रुप या इवेंट के बारे में जो गहराई से जो मुताला है ना, उसको हम केस स्टडी कहते हैं। इन केस स्टडी nearly every aspect of the subject's life and history is analyzed to seek patterns and causes of behavior। तो मैंने पहले भी मेंशन किया है कि आजकल सबसे ज़्यादा इसको क्लिनिकल जो साइकोलॉजी है उसमें यूज़ किया जाता है और क्लिनिकल सेटिंग में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। तो हम किसी भी पेशेंट की जो हिस्ट्री है हर लिहाज से हर एस्पेक्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं उस केस स्टडी में। केस स्टडीज़ कैन बी यूज्ड इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, मेडिसिन, एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल वर्क। मुख्तलिफ शोबों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। द पर्पज़ ऑफ अ केस स्टडी इज़ टू लर्न एज मच एज पॉसिबल about an individual or group so that the information can be generalized to many others। केस स्टडी का जो मेन पर्पज़ होता है वो हम जिस भी मकसद के लिए केस स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना है। तो ये मेन पर्पज़ है केस स्टडी का कि हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो कंसर्न है, उसके बारे में मैक्सिमम जो डाटा कलेक्शन है वो हमने करनी होती है। इन केस स्टडी रिसर्चर यूज़ डिफरेंट मेथड्स फॉर डाटा कलेक्शन। तो मैंने पहले भी मेंशन किया है कि अगर हम इसको क्लिनिकल एंगल से देखें तो अगर हमारे पास एक पेशेंट आया है तो उस से जो हमने इंफॉर्मेशन लेनी है वो मुख्तलिफ सोर्सेज से ले सकते हैं। उस पर टेस्ट अप्लाई करके ले सकते हैं, उसका इंटरव्यू करके उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या उसको ऑब्ज़र्व करके जो है उसके बारे में हम अपनी जो है ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड वेज और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू के जो कॉमन वेज हैं वो इंटरव्यू हो सकता है और ऑब्जर्वेशन हो सकती है। Archival records and psychometric test can also be helpful in this regard। मैंने पहले आपको बताया है। Like all other methods, case study should also provide valid and reliable results to be considered authentic। जैसे कि दूसरे रिसर्च मेथड्स हैं जो जैसे कि सर्वे है, रिसर्च मेथड है, कोरिलेशन मेथड है, उसी तरह जो केस स्टडी है ये भी हमारे पर्पज़ और हमारा जो कंसर्न है, जो हमारा टॉपिक है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में रिलायबल और वैलिड इंफॉर्मेशन देता है। तो ये भी बाकी जो रिसर्च मेथड है उनकी तरह ये एक अथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड। हमने अपने उस पेशेंट के बारे में, अपने इंडिविजुअल या अपने सब्जेक्ट या अपने उस स्पेसिफिक टॉपिक या कंसर्न के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो कहाँ से लेनी है। फैमिली हो सकती है, फैमिली से ले सकते हैं, पीयर्स हो सकते हैं, उसके पीयर्स ग्रुप जो होता है, फ्रेंड्स जो होते हैं, जो हम उम्र होते हैं
اس سے انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹیچر سے لے سکتے ہیں، سوسائٹی جہاں اس کا آنا جانا ہے، جو اس کا سوشل سرکل ہے اس سے بھی انفارمیشن ہم اپنے سبجیکٹ کے بارے میں لے سکتے ہیں، فزیشین جہاں سے وہ چیک اپ کرواتا رہے، کیونکہ اسپیشلی میں بار بار اس چیز کو رپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ کلینکل سیٹنگ میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ جو بھی کوئی بھی سائیکولوجیکلی ڈس آرڈرز اس کو ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہم انفارمیشن لیں گے یہ مختلف سورس سے لیں گے، ہاسپیٹلز، وہ کن کن ہاسپیٹل میں پہلے ایڈمٹ رہا ہے ان سے ہم انفارمیشن لیں گے، آرکائیول ریکارڈ جو ہے جو اس کے بارے میں ریٹن میں کوئی انفارمیشن ہوگی تو وہ بھی ہمیں ہیلپ فل ہوگی۔ واٹ انفارمیشن از کلیکٹڈ، تو ہم اس کے بارے میں کون کون سی انفارمیشن لیں گے؟ تو سب سے پہلے نیم، ایج، جینڈر، برتھ آرڈر، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہونا چاہیے کہ جو برتھ آرڈر ہے یہ سائیکولوجیکلی جو ڈس آرڈرز ہیں یا سائیکولوجیکلی پرابلمز جو ہوتے ہیں ان میں یہ بڑا ایک میٹر کرتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اس کی جو برتھ آرڈر ہے وہ بھی اس کی معلوم ہونی چاہیے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، میریٹل سٹیٹس، پروفیشنز، فیملی ہسٹری، فیملی میں تو پہلے ایسا ایشو نہیں تھا کسی کو، پریویس ہسٹری، پہلے کوئی اس کا ایسا مسئلہ ہو رہا ہو، پریزنٹنگ کمپلینٹس جو ہیں اس کو اب کیا ایشوز ہو رہے ہیں، اور ٹائم پیریڈ کہ اس چیز کو، اس کی سچویشنز کو، اس کی سمٹمز کو کتنا عرصہ ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں کسی بھی اپنے پیشنٹ کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن لینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ فیکٹرز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، پیرامیٹرز بھی کہہ سکتے ہیں جو اس کی کرنٹ سچویشن ہے اس میں جو ہے ان کا کنٹریبیوشن ان چیزوں کا ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح باقی ریسرچ میتھڈ کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اسی طرح اس کا بھی ہیں۔ تو پہلا کون سا؟ انٹینسو اسٹڈی۔ Case study method is responsible for intensive study of a unit. It is the investigation and exploration of an event thoroughly and deeply. تو پہلے بھی اس کا جو مین پرپز ہے کہ کسی بھی انسان یا کسی بھی ایونٹ یا کسی بھی گروپ یا جو ہمارا اسپیسیفک سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں ڈیپلی اور انٹینسلی جو ہے وہ انفارمیشن دیتا ہے، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تو یہ اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے۔ نو سیمپلنگ، اس کے لیے کوئی سیمپلنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی سیمپلنگ پروسیس نہیں ہوتا۔ ہائپوتھیسس فارمولیشن، اس میں ہائپوتھیسس جو ہیں وہ فارمولیٹ ہوتے ہیں، کمپیریزن اس کا کیا جاتا ہے باقی جو ہے میتھڈز ان سے، انکریز ان نالج، تو یہ ہمارے نالج میں جو اضافہ کرتا ہے۔ Generalization of data. Case study method provides grounds for generalization of data for illustrating statistical finding. تو ان چیزوں کو جو ہے اس کی جنرلائزیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کمپریہنسو ہے، فارمنگ کویسچنر اور اسکیجول۔ Through case study method we can formulate and develop a questionnaire and schedule. تو اس کے مدد سے یا اس کے ذریعے سے ہم کویسچنیئر جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اسکیجول جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ آگے اس کے جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ لمیٹڈ ریپریزنٹیٹیو ڈیو ٹو ایز نیرو فوکسز آن کیس اسٹڈی ہیز لمیٹڈ ریپریزنٹیٹیوز اینڈ جنرلائزیشن از امپاسبل۔ اب ضروری نہیں جو ہم کسی ایک پیشنٹ کا جو ڈیٹا ہے یا اس کی جو سمٹمز ہیں، جو اس کا جو بھی کازز ہیں وہ ہم کسی اور پہ جرنلائز کر سکیں، تو یہ اس کی ایک لمیٹیشن ہے۔ نو کلاسیفیکیشن، اس کی کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہے۔ پاسبلٹی آف ایررز ہو سکتے ہیں، سبجیکٹیو میتھڈ ہے تو اس میں کوئی آبجیکٹیوٹی نہیں ہے۔ نو ایزی اینڈ سمپل، یہ ایزی اور سمپل نہیں ہے، یہ بڑا تھوڑا ٹائم باؤنڈنگ اور جو ہے ڈیپلی ہے، ٹائم کنزیومنگ میتھڈ ہے۔ باعث کین اکر، بائسنس ہو سکتی ہے۔ نو فکس لیمٹ، اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ دس میتھڈ از ڈیپینڈ آن سچویشن اینڈ ہیو نو فکس لیمٹس آف انویسٹیگیشن آف دا ریسرچر، اس کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے۔
کاسٹلی اینڈ ٹائم کنزیومنگ وہ میں پہلے بتا چکا ہوں. تو یہ تھا کیس اسٹڈی. جیسے کہ ہم روٹین لائف میں بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کیس اسٹڈی ہے. کیس اسٹڈی مینس کہ کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی انڈیویجول کے بارے میں، کسی گروپ کے بارے میں، کسی ایونٹ کے بارے میں، یا جو بھی ہمارا کنسرن ہے، ہمارا کوئی ٹاپک ہے، اس کے بارے میں ڈیپلی جو ہے اسٹڈی کو ہم کیس اسٹڈی میتھڈ کہتے ہیں. تو یہ موسٹ کامن یوز ان کلینکل سائیکالوجی اینڈ ناؤ اے ڈیز اٹ از ویری کامن. تو یہ تھا کیس اسٹڈی. اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے یا اینی کویسچن فرام دس لیکچر تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں، اور انشاءاللہ آپ کو رپلائی ملے گا. تھینک یو.